بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خبر جو نیوز چینلز پر بھی چل رہی ہے، اخبارات میں بھی آئی اور سوشل میڈیا پر بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر کسی خاتون کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے اور وہ اپنی زندگی میں اس انتقال کو چیلنج نہ کرے تو اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی اولاد اس انتقال کو چیلنج نہیں کر سکتی، اور اگر وہ کرے گی تو ان کا کیس خارج کر دیا جائے گا۔ فیکٹس اس کے کچھ اس طرح سے بتائے جا رہے ہیں کہ 1935 میں ایک انتقال ہوا، انتقال وراثت درج، جس میں خاتون کو حصہ نہ دیا گیا۔ خاتون کی ڈیتھ کے بعد اس کی اولاد نے اس انتقال کو چیلنج کیا، اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اب یہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ اخبارات میں ہی خبر ہے یا نیوز چینل پر ہے، یہ کیس ابھی اپلوڈ نہیں ہوا۔ اس کی جو ججمنٹ ہے جب وہ ڈیٹیلڈ آئے گی تو پھر میں اس کو وضاحت کے ساتھ ادھر بیان کروں گا۔ ابھی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ کیوں اتنی اہم ججمنٹ ہے، اتنی زیادہ یہ کیوں سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ کافی سے لوگوں نے مجھے اس کے کلپ یا اس کی کٹنگ بھیجی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ آپ ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد اسی وقت اس کی پراپرٹی کی وارث بن جاتی ہے۔ اولاد میں خواتین ہیں، بیٹے ہیں، وہ تمام وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں اپنے حصہ کی حد تک۔ اب اگر انتقال وراثت درج ہو، اس میں خاتون کا نام نہ آئے تو قانون اس میں واضح ہے، قانون یہ کہتا ہے چاہے نام نہیں بھی شامل وراثت کے انتقال میں، ایون دین وہ خاتون مالک تصور ہوگی۔ اور اس طرح کے بے شمار فیصلے آپ کو مل جاتے ہیں کہ جس میں 50 سال 100 سال پرانے انتقال کو بھی کینسل کر کے تو خواتین کو ان کا حصہ دیا گیا۔ خواتین تو آبویسلی فوت ہو گئیں جب آپ 50 سال بعد یا 100 سال بعد اس کو چیلنج کر رہے ہیں انتقال کو، تو اصل میں ان خواتین کی اولاد کو حصہ دیا گیا 100 سال بعد، 80 سال بعد۔ اب ایسا کیا ہوا ہے یا یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں آپ یہ سن لیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب بھی آپ نے 70 سال بعد 100 سال بعد انتقال کو چیلنج کیا تو آپ کو آپ کا رائٹ دے دیا گیا، بلکہ ہمیشہ آپ نے یہ عدالت میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیوں 70 سال بعد عدالت میں آئے ہیں، اتنا عرصہ آپ کدھر تھے، اور وہ آپ نے کس طرح سے ثابت کرنا ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ جناب ہمارے علم میں ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری والدہ کو انتقال وراثت کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ ہمیں پتہ کیوں نہیں تھا؟ ہم ادھر موجود نہیں تھے، یا ہم موجود تھے لیکن ہمیں ہمارا حصہ دیا جا رہا تھا جو پراپرٹی کے اندر بنتا تھا، زمین ہمارے قبضے میں تھی، یا اگر قبضے میں نہیں تھی تو فصل میں سے ہمیں حصہ دیا جاتا تھا، اگر زمین ٹھیکے پہ تھی تو کرائے میں سے ہمیں حصہ دیا جاتا تھا، تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے۔ اب جب ہم نے کاغذات نکلوائے ہیں تو کاغذات میں پتہ چلا ہے کہ ہماری والدہ کا تو نام ہی شامل نہیں تھا، تو اس لیے اب ہمیں پتہ چلا ہے اور ہم ساتھ ہی عدالت میں آ گئے ہیں۔ تو جب آپ عدالت کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اتنے ثبوت پیش کرتے تھے، تو پھر عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دیتی تھی، انتقال کو کینسل کرتی تھی اور آپ کو آپ کا رائٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر آپ فیل ہو جائیں ثابت کرنے میں کہ آپ 70 سال کیوں خاموش رہے، آپ کی والدہ مثال ہے 40 سال زندہ رہی، اس نے اپنی لائف میں اس انتقال کو چیلنج نہ کیا، اس کی ڈیتھ کے 30 سال بعد آپ عدالت میں آ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ عدالت کو کامیاب نہ ہوں کنونس کرنے میں تو پھر رائٹ ہرگز نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ عدالت یہ کہتی تھی کہ آپ کی والدہ کو علم تھا، وہ باوجود علم کے خاموش رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ اس کو رائٹ نہیں ملا، لیکن اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے رائٹ نہیں ملا، مجھے پھر بھی یہ قبول ہے جو انتقال وراثت درج ہوا تھا۔ اب یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے، اب اس میں اور پہلے میں فرق یہ آ رہا ہے جو ظاہری طور پہ بھی نظر آ رہا ہے، ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئے گی تو پھر ہی اس کی تفصیل سامنے آئے گی، لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ رائٹ تھا 70 سال بعد 100 سال بعد آنے کا کہ ہمیں علم نہیں تھا، اب شاید اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب ایک کلیئر کٹ
ایک سامنے لا آ گیا ہے کہ والدہ جس کو حصہ نہیں ملا اسی نے اپنی لائف میں چیلنج کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس کے بعد اگر اس کے بچے آئیں گے تو سٹریٹ اوے وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک جو سامنے خبر آئی ہے اس میں تو یہی بات پتہ چل رہی ہے، باقی وہی بات تفصیل آئے گی تو پھر ہی ایکچول جو ججمنٹ ہے اس پہ بات ہو سکے گی۔ اب اس میں بے شمار آپ کو ججمنٹس مل جائیں گی جس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس نے یہ فیصلے دیے ہوئے ہیں۔ ابھی 2013 کی ایک ججمنٹ ہے، اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ 1927 کا ایک انتقال تھا جس کو چیلنج کیا گیا، اور وہ بھی تقریباً 75 سال بعد چیلنج کیا گیا، تو عدالت نے کہا کہ آپ اتنا عرصہ کدھر سوئے رہے ہیں، اور اگر آپ 75 سال عدالت میں نہیں آئے، اب آ رہے ہیں جبکہ آپ کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے جس کا اصل رائٹ تھا، تو اب آپ کو ادھر آنے پہ کوئی ریلیف نہیں ملنے والا۔ وجہ یہ ہے آپ نے کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں دی کہ آپ 75 سال کیوں عدالت میں نہیں آئے۔ اسی طرح 2020 کی ایک ججمنٹ ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کی ہے، اس میں 93 سال بعد ایک انتقال کو چیلنج کیا گیا، اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہی فیصلہ دیا کہ آپ 93 سال بعد آ رہے ہیں، اب آپ اتنا لیٹ ہو چکے ہیں کہ اب آپ کا یہ رائٹ باقی نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ آپ کی والدہ بھی اس دوران فوت ہوگی، اس نے اپنی لائف میں چیلنج نہیں کیا، اب اس کے فوت ہو جانے کے اتنے عرصے بعد اب آپ عدالت میں آ رہے ہیں تو آپ کو ریلیف نہیں ملے گا۔ تو یہ اس سے قبل ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ جب بھی آئیں تو عدالت آپ کو ریلیف دے دیتی تھی، بلکہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ آپ اتنے لیٹ کیوں ہیں۔ اب میں اور پہلے میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اب اس رائٹ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن آپ کے اوپر تھا کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اب جب وہی بات ہے ڈیٹیل میں یہ آئے گی تو پھر میں اس کو پڑھ کے تو آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ فی الحال جو کچھ سامنے آیا اور جو کچھ اس سے قبل ہوتا آ رہا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔